السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 اور 13 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ سورۃ الاعراف کے اس حصہ میں اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق، انسانی خوراک اور اس کی تخلیق، ڈھانچہ یعنی جسم، اور پھر روح اور جسم کا ملاپ، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اب واقعہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے کہ ملائکہ نے تو سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو فرمایا قال ما منعک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما منعک، کس نے منع کیا تجھے، اللہ تسجدو کہ تو سجدہ نہ کرے اذ امرتک، جس کے بارے میں نے تجھے حکم کیا، جس کا میں نے تجھے حکم دیا۔ قال، کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا، انا خیر، میں بہتر ہوں، خیر منہ، اس سے میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اسے پیدا کیا تو نے من طین، مٹی سے۔ تو فرمایا یہاں ایک بات عام لوگوں کے ذہن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ نمبر ایک، عزازیل جو ہے یعنی ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیں، ابلیس جن تھا، جنوں کی نسل سے تھا، بلکہ جنوں کا وڈیرا اور سردار تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ اور دوسری بات کہ اللہ کا حکم تو فرشتوں اور ملائکوں کو دیا گیا کہ سجدہ کرو، یعنی ایک بات تو یہ کہ عزازیل کو ہم شاید فرشتہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جن ہے۔ اور دوسری بات کہ بعض لوگ یہ خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، ابلیس نے کیوں نہیں کہا، یعنی ابلیس کو کہا ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ لوگوں کے یہ شک و شبہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم دیا تھا، کیونکہ ابلیس کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ کے اتنا قرب حاصل کر چکا تھا کہ وہ فرشتوں میں گھل مل گیا، اور جس کی وجہ سے عام انسانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ابلیس فرشتہ تھا، بلکہ نہیں، وہ ایک ناری مخلوق تھی۔ تو سورۃ صاد میں تو فرمایا اللہ نے ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا، اور یہاں اس کے ساتھ اللہ کا لفظ ہے جو ہے اللہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس سارے واقعے میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ شیطان کہنے لگا کہ انا خیر منہ، کہ جب اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد، کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ اور آگے پھر ساتھ ہی کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو باوجود غرور اور تکبر کے اس نے یہ اقرار ضرور کیا کہ اللہ کی ذات ہی پیدا کرنے والی ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو آگے فرمایا قال فاہبط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جا، منہا، یہاں سے، فما یکون، تو نہیں ہے، لک ان تتکبر، تیرے لیے کہ تو تکبر کرتا، فیہا، اس میں یعنی یہاں میرے سامنے تو تکبر کرتا، فخرج، نکل جا، دفع ہو جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے معلوم ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ظاہر ہوا، تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، تو غرور کرتا ہے میرے سامنے، حکم عدولی کرتا ہے،
کہ تجھے اپنی مرضی کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یعنی ذہن میں رکھیے کہ تکبر اور نافرمانی نے تمام عبادات جو تھی عزازیل کی یا ابلیس کی، ان کا عملیہ میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ انسان کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری کو اپنا وتیرہ بنائے۔ اگر میں ہوں، میں نہیں ہوں تو کیا ہو، میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، میں بڑا ہوں، میں جیسے ہوں، جب یہ میں انسان میں پیدا ہو جاتی ہے نا تو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو اسے لینے کی، کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پھر اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ عزازیل اتنی عبادت کی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے دنیا کے اور آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کیا، لیکن تکبر کے ایک الفاظ نے کہ میں بہتر ہوں، اور اللہ کی ایک نافرمانی نے اس کی تمام عبادات پر پانی پھیر دیا، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ جو تکبر ہے اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا تکبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کے تکبر سے بچائے اور عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ یہی انسان کا وتیرہ ہے، یہی اللہ کی رضا ہے، اور اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔